امام حنیفہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی تو بیوی کے حقوق کیسے ادا کیے ہوں گے؟ دن میں حقوق نہیں ادا ہو سکتے کیا؟ ہو سکتے ہیں بالکل. یہ بات حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھی ہے، جو حدیث کے بہت بڑے عالم تھے. تو جو یہ طنز جو امام حنیفہ یا احناف پہ کیا جاتا ہے نا کہ وہ امام حنیفہ کے بارے میں کہتے ہیں، یہ طنز پھر ان محدثین کی پر کرو جنہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے. اور جو لوگ اس دور کے تابعین اور تبع تابعین کی عبادتوں اور سیرتوں کو جانتے ہیں وہ یہ اعتراض نہیں کریں گے. اس دور میں یہ عام تھا پوری رات عبادتیں کرنا. اچھا. حضرت عثمان نے وتر کی 30 رکعت میں پورا قرآن پڑھا ہے حجر اسود کے سامنے. مفتی طارق مسعود صاحب سے کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، جو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ 40 سال تک صبح کی نماز عشاء کی وضو سے انہوں نے پڑھی ہے. کتنے عرصے تک؟ پورے 40 سال تک. اور انہیں یقین ہے کہ واقعی انہوں نے اس طرح کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ بھائی یہ بات تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، محدث تھے وہ. تو اگر آپ احناف پہ طنز کرتے ہیں تو طنز ان محدثین پر کیا کریں جنہوں نے ان کے بارے میں یہ روایت لکھی ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی طنز آپ پر ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کیوں ایسی باتوں پر یقین کرتے ہیں؟ پھر یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے وتر کی 3 رکعت میں پورا قرآن حجر اسود کے سامنے ختم کیا. یہ بھی ناممکنات میں سے ہے، لیکن یہ کہہ رہے کہ یہ عام چیز تھی، یہ عام بات تھی اس زمانے میں، کیونکہ وہ جو دور تھا وہ عبادات کا دور تھا. اب دیکھ لیجئے، میں نے ایک اسپیشلسٹ جو ہمارے دوست ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں، ان سے پوچھا کہ اگر کوئی بھی انسان جو ریکوائرڈ نیند ہوتی ہے، جو نیند اس سے مطلوب ہے، مشروط ہے کہ اسے اتنی نیند کرنی ہوگی، اگر وہ نہ کر سکے 24 گھنٹوں میں تو اس کی کیا حالت بنتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے، جب کوئی بچہ دودھ پی رہا ہو تو دودھ پینے کی مدت تک اس پر لازم ہے کہ وہ 12 گھنٹے تک نیند کرے. اگر وہ 24 گھنٹوں میں دودھ پیتا بچہ اگر 24 گھنٹوں میں 12 گھنٹے نیند پوری نہ کرے تو پھر اس کی ذہنی حالت پھر خراب ہوگی، وہ نارمل نہیں ہوگا وہ بچہ. اور جب وہ جوان ہوتا ہے انسان، تو جوانی میں 50 سال تک کیا ہے کہ اسے 8 گھنٹے نیند یہ ریکوائرڈ ہے. نیند 8 گھنٹے اس نے کرنی ہوگی، یہ اس کے بدن کے لیے یہ مطلوب ہے. اور 50 سال سے اوپر جب عمر ہوتی ہے تو اس کے لیے اس پر کتنی نیند واجب ہے؟ 6 گھنٹے. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے، انسان پلاسٹک سے، ربڑ سے اور لوہے یا لکڑی سے نہیں بنا. اس میں دل، پھیپھڑے اور میدا اور یعنی جگر، یہ ساری چیزیں کام کر رہی ہیں، اور یہ انسان زندہ ہے، اور اس میں جو چیزیں کام کر رہی ہیں وہ بھی زندہ ہے، خون ہے، گوشت ہے اس میں. اب انسان جب زیادہ کام کرنے لگتا ہے تو تھک جاتا ہے، تو اس کی انرجی، جو اس کی طاقت ہے نا، وہ صرف ہو جاتی ہے. تو اس طاقت کو ریکور کرنے کے لیے، ریسٹور کرنے کے لیے اسے آرام کرنا ہوگا. جب یہ آرام کر لیتا ہے تو اس کی وہ طاقت بحال ہو جاتی ہے جو طاقت صرف ہو گئی تھی. ایک انسان تجارت کرتا ہے نا، تو تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو جب وہ پیسے خرچ کرتا ہے، پہلے انویسٹ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کماتا بھی ہے، اپنے پیسے بھی خرچ آ جاتے ہیں جیب میں، اور اوپر بھی آ جاتے ہیں، زیادہ آ جاتے ہیں. اسی طرح انسان کا ایک نظام ہے کہ زندہ چیزوں سے یہ جی رہا ہے، اور زندہ چیزیں تھکتی ہیں، کوئی مشین تو نہیں ہے. تو اگر آرام نہ کرے،
جو نیند اس سے مطلوب ہے مختلف عمر کے ادوار میں، اگر یہ پوری نہ کرے تو پھر یہ ایب نارمل نہیں رہ سکتا۔ اب دیکھ لیجئے یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جسم کے ماہر کہتے ہیں۔ اور جیسے میرا جسم ہے، جیسے آپ کا ہے، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جسم تھا، اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی تھے، اسی طرح ہر انسان ہے۔ وہ سپر مین نہیں تھے، وہ مشینیں نہیں تھے، لوہے سے نہیں بنے تھے، ہماری طرح انسان تھے۔ تو انہوں نے بھی تھکنا تھا، انہوں نے بھی آرام کرنا تھا۔ اور آپ جب 40 سال تک ان سے صبح کی نماز عشاء کی وضو سے پڑھواتے ہیں تو دن میں کیا کرتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ ہماری طرح تو تھے نہیں بھائی، وہ تو سردار تھے، وہ تو اپوزیشن لیڈر تھے، حزب اختلاف کے قائد حزب اختلاف تھے اس وقت کی حکومت کے۔ وہ عابد نہیں تھے، وہ آپ کی طرح مبلغ نہیں تھے، وہ آپ کی طرح مفتی اور مولوی نہیں تھے، وہ حافظ نہیں تھے۔ وہ کیا تھے؟ قائد حزب اختلاف، جنہوں نے پوری ریاست کو، جو اسلامی ریاست کہلاتی تھی، پوری ریاست کو چیلنج کیا ہوا تھا۔ اسی لیے تو وہ شہید ہو گئے، جیل میں، جیل کے اندر شہید ہو گئے۔ انہوں نے کیا مشہور کیا کہ بھائی اتنے عابد تھے۔ تو بھائی دن میں ان کے کوئی معمولات نہیں ہوتے تھے، کوئی معاملات بھی ہوتے ہیں نا، اور معمولات بھی ہوتے ہیں۔ تو اتنا اہم انسان جب 40 سال تک رہتے ہیں، جاگتے ہیں، تو اس کا مقصد ہے کہ دن میں ان کا کوئی کام نہیں۔ چوکیداری ہوتی ہے نا ایک بندے کی، شفٹ رات کی چوکیداری ہے، تو دن میں وہ سوتا ہے، دن میں کام کرتا ہے تو رات کو سوتا ہے۔ اب آپ نے ان کی ڈیوٹی لگا دی 40 سال تک کہ بھائی نماز پڑھتے رہو، وہ بھی عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے رہو۔ تو بتائیے کہ انہوں نے یہ جو معرکہ لڑا، انہوں نے جو اس وقت کے ظالم کے خلاف جو جنگ لڑی، وہ عبادت سے لڑی تھی